اچھا جی، عرض یہ ہے کہ میرے ساتھیوں نے جو بنیادی باتیں کر دی ہیں اس پہ تھوڑی سی پہلے وضاحت ایک چیز کر دوں کہ میں ان سے متفق ہوں کہ آج ہم جس نہج پہ پہنچے ہیں یہ ہم خود پہنچے ہیں. اٹ از سیلف انفلکٹڈ، سیلف کریٹڈ. ٹھیک ہے، اور یہ نہ آئی ایم ایف کی ذمہ داری ہے، نہ کسی اور ادارے کی، بیرونی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر کو وہ آ کے ٹھیک کریں. یہ ہم پر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، جب یہاں پہنچے کیسے ہیں؟ دیکھیں، پہنچے ایسے ہیں کہ پچھلے 45 سال ہم نے جو طرز حکومت، طرز جو رہی ہے اکنامک مینجمنٹ کی، وہ ایسی ہی رہی ہے. ہر کچھ سالوں بعد ہم پہنچ جاتے تھے کہ جی ہم اپنے بیرونی جو ہماری قرضہ جات ہیں ان کو ہم مشکل سے ادا کر پا رہے ہیں. بھاگے آئی ایم ایف کے پاس جاتے تھے، ایک سال وہ ہمیں پیسے دیتے تھے اور ہمارے لیے ہوتا کیا تھا کہ ہمارے مسائل تھوڑے سے استحکام آ جاتا تھا، استحکام آتا تھا، دباؤ کم ہوتا تھا، تو وی وڈ گو بیک ٹو، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں وی وڈ گو بیک ٹو آور میری ویز، اور وہ جو بنیادی ہماری کمزوریاں تھیں وہ ویسی کی ویسی رہتی رہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کی جو کاسٹ ہے وہ یہ ہوئی کہ معیشت کی جو نمود، وہ جو گروتھ ریٹ رہا ہے وہ فرینکلی لو ہو گیا ہے. دوسرا یہ ہوا ہے کہ جو اکانومی ہے وہ کنٹینیوز ٹو بی ولنریبل. اور تیسرا ہے کہ ہم پر روپے پر جو دباؤ رہا ہے وہ اس کی وجہ سے رہا ہے. اب جو اس کی لوگ وجوہات دیتے ہیں، ایک تو آپ عام سنتے رہتے ہیں کہ ریاست اتنے وسائل نہیں اکٹھے کر پاتی کہ اپنے خرچے پورے کر سکے. اچھا، میرے نزدیک اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے خرچے بے لگام ہیں، اور میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں. اس وقت 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کے اب بھی 43 ڈویژن ہیں. نہ بیوروکریٹ چاہتا ہے کہ کم ہو جائیں، نیا سیاستدان. بیوروکریٹ کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈویژنیں کم ہو گئیں تو میں تو جوائنٹ سیکرٹری ریٹائر ہو جاؤں گا. سیاستدان کہتا ہے کہ یار میں تو ایم این اے بن کے آیا ہوں اسمبلیوں میں، اس کا مطلب ہے مجھے موقع بھی نہیں ملے گا کہ منسٹری مل جائے. ٹھیک، وفاقی حکومت کے 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں، 6,50,000 ملازم ہیں. آپ بلو ایریا اسلام آباد میں گاڑی چلاتے جائیں، آپ کو ایسے ادارے ملیں گے، ایسے ایسے ان کے نام ہیں کہ بندہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یار یہ ادارہ کرتا کیا ہے. آپ آ جائیں اور آپ کے سامنے شان و شوکت ایسی ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کو بھی لینڈ کروزر دیے ہوئے. ٹھیک ہے، تو ہم ان چیزوں کی بات نہیں کرتے. آپ آ جائیں جن کو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کہتی ہیں، جو دوسرے ادارے کہتے ہیں، وہاں 5,30,000 ملازم ہیں. باتیں ہو رہی ہیں نج کاری کی. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ زیادہ تر ان میں جو واسٹ میجورٹی ہے ان کو بند کرنا پڑے گا. وہ بک نہیں سکتے. اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بک سکتے. یہی حال صوبوں کا ہے. پنجاب کا مجھے تھوڑا سا کیونکہ علم ہے، ان 99-2000 میں 22 ڈپارٹمنٹ تھے، آج وہاں 48 ہیں. یہ وفاقی حکومت اور جو صوبے ہیں یہ بہت بڑے امپلائمنٹ بیورو ہیں، اور ان کی آج اس کی وجہ سے پینشن کی جو لائبلٹی ہے وہ 25 کھرب روپے ہے. اور اس میں وہ ادارے شامل نہیں ہیں جن کی پینشن لائبلٹیز کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر یونیورسٹیاں. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہیں، میں ان کی بات تو کر چکا ہوں. ان کا اب تک جو لاسز ہیں 2,500 ارب کی ہیں. ٹھیک ہے، اور پچھلے سال وہ باتیں تو ہوتی ہیں کہ جی ان کو بچانا چاہیے. پچھلے سال ان سے جو آمدن ہوئی ٹیکس کے مد میں یا ڈویڈنڈ کی صورت میں ان اداروں سے، اس کے بدلے 3 گنا ان کو
مراد دی گئی, سبسڈی دی گئی, گرانٹس دیے اور کچھ طرح کی سپورٹ دی گئی. آ جائیں گورنمنٹ کا جو ترقیاتی پروگرام ہوتا ہے, 1150 اس وقت پروجیکٹ ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے کم از کم 14 سال لگیں گے. 14 سال. میں اس لیے یہ بات کی اہمیت کو دہرانا چاہتا ہوں کہ 14 سال لگیں گے اگر نئے پروجیکٹ نہ آئے, اور آپ سب کو پتہ ہے روز آپ اخبار میں نئے پروجیکٹ کا ذکر سنتے رہتے ہیں. 14 سال لگیں گے اور اس سے آپ دیکھ لیں کہ ان کی قیمتوں میں اور وقت میں کتنا اضافہ ہوگا. اور اس کی مثال ایک چھوٹی سی دے دیتا ہوں. نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 2009-10 میں اس کا معاہدہ ہوا ٹھیکیدار کے ساتھ 85 ارب روپے کا. 2022 میں وہ ختم ہوتا ہے 540 ارب روپے کا. پھر آپ آ جائیں آئی پی پیز کو, ہم روتے ہیں سب. آئی پی پیز کا حال یہ ہے کہ جو ہم نے معاہدے کیے دنیا میں کیپیسٹی ریلیٹڈ جو کاسٹ ہے وہ 30 سے 35% ہے, ہمارے یہاں 62 سے 70% ہے. اسمگلنگ ہم سے رکتی نہیں ہے. آپ تیل ہمارے یہاں ہر روز 4000 ٹن اسمگل ہوتا ہے, وہ تو ہم سے رکتی نہیں ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بات ہوئی ہے کہ جی وی ہیو بین لیونگ بیونڈ آر مینس, وی ہیو بین لیونگ آن بورو ٹائم. اور اب یہ جو ہمارے یہاں عام طور پہ اس طرح کے مباحثے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا حل یہ ہے کہ بلڈ پریشر کی گولی دے دو, علامات کو صرف دیکھ رہے ہیں. یہ لائف سیونگ سرجری کی ضرورت ہے. یہ غلط فہمی میں نہ رہیں, یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ لائف سیونگ سرجری کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں اس وقت ان چیزوں پہ نہیں آؤں گا جو ان کی چیزوں کے حل ہے, بٹ میں ان کی طرف اشارہ کر چکا ہوں. اب آ جاتے ہیں آئی ایم ایف وغیرہ. یہ جو قرضہ جات کی بات ہو رہی ہے, قرضوں کی وہ نے جی ڈی پی کے حوالے سے بات کی, میں اس کو تھوڑا سا اور ایک طریقے سے بیان کر دوں. ہمارے جو قرضے ہیں سارے, وہ اندرونی اور بیرونی, وہ حکومت کے آمدن سے 670% ہے. 670% ہے. 12 ایسے ممالک جو ہمارے جیسے ہیں ان کے ہاں یہ جو اوسط ہے وہ 215% ہے. جو بیرونی قرضے ہیں ہمارے ایکسپورٹ کی جو برآمدات کا 330% ہے. وہی جو 12 ملک ہیں ان کی یہ جو مد ہے وہ صرف 65% ہے. تو آپ اس طرح سمجھیں کہ ہم پر بوجھ کس نوعیت کا ہے. اب آ جائیں آئی ایم ایف پہ. وہ تو میں نے پہلے بات کی, بھئی آپ خود جاتے ہیں, وہ تو نہیں آتے. آئی ایم ایف کا بنیادی ایک ہی کام ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹو بیل آؤٹ اٹ سیلف اینڈ دی ویسٹرن کریڈیٹرز. اس پہ غلط فہمی میں نہ رہیے گا, یہ ان کا ایک ہی کام. اگلا پروگرام آئے گا, اس کی وجہ بڑی بنیادی ہے. $8 بلین سے زیادہ ہم نے ان کی ادا کرنے ہوں گے جب یہ پروگرام ہم میں جائیں گے, کیونکہ اتنی دیر میں آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ $1.1 بلین آئی ایم ایف ہمیں دے دے گا. آخری قسط ہے اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کے تحت. تو ان کے 8 بلین ان کو تو فکر پڑی ہے کہ یہ واپس کیسے آئیں گے. سو ان کے لیے وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو اور سکویز کریں تاکہ آپ کے پاس وہ سیونگ ہو کہ جن سے ان کو پیسے مل سکیں. آخری بات اس حوالے سے, ورلڈ بینک نے پچھلے دنوں بڑی ہم پر ہمارے بارے میں یہ بات کی کہ جناب آپ نے کسی قسم کی اصلاحات نہیں کی, آپ کی ترجیحات بھی ایسی نہیں رہی ہیں, اور آپ نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے معاہدوں میں وہ پورے نہیں کیے. میرا سوال ان سے صرف اتنا ہے کہ جب آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ بگڑا ہوا بچے کی عادتیں تبدیل نہیں ہو رہی تھی, آپ پھر بھی پیسے دیے جا رہے تھے. تو جب آپ دیے جا رہے تھے, آپ کی کوالٹی آف ڈیو ڈیلیجنس یہ تھی, تو اب آپ کو ہٹ لینی پڑے گی. آپ تیاری پکڑیں کہ آپ کی ہیئر کٹ ہوگی کہ جتنے ہم نے آپ کو پیسے دینے اتنے ہم دے نہیں سکتے. سو میں یہاں بات ختم کرتا ہوں.